خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد ڈرگ سکواڈ ٹیم کی کینال روڈ ماڈل سٹی ایک سوسائٹی میں بڑی کارروائی، بہت بڑی مقدار میں جعلی ادویات اور انجیکشن برآمد کر لیے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک سوسائٹی کے اندر ماڈل سٹی کینال روڈ فیصل آباد کے واقع ہے، اس میں ایک گھر کے اندر جو ہے وہ جعلی ادویات کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے 4 ماہ سے ہماری ٹیم اس پہ ورک اپ کر رہی تھی اور ہم ٹریس کر رہے تھے، کیونکہ شہر میں فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ نشہ آور ادویات کی شکایات آ رہی تھی کہ وہ موصول ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں اس کا سورس نہیں پتہ چل رہا تھا۔ آج سے کوئی 8-10 ماہ پہلے ہم نے جھنگ بازار میں ایک ریڈ کیا تھا اور وہاں سے ہم نے نشہ آور ادویات کے ایک بہت بڑے سپلائر شیخ عثمان غنی کو گرفتار بھی کیا موقع سے، اور ان کا کیس جو وہ اس وقت ہائی کورٹ میں زیر سماعت بھی ہے، وہ عبوری ضمانت پہ ہے۔ ان میں ایک ملزم جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے۔ تو اس پہ ایک مسلسل محنت جاری تھی کہ یہ سپلائر جو ہے یہ ادویات کہاں سے خرید رہا ہے، کیونکہ ہمیں اس کا کوئی لیگل سورس نہیں ملا تھا کہ کسی ڈسٹریبیوٹر سے پرچیز کر رہا ہے یا کہیں اور سے۔ اس جو ریٹ جو ہوا تھا جھنگ بازار میں، اس میں سے جو ہے 11 ادویات جو ہیں وہ جعلی تھی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ کے مطابق۔ تو اس میں تقریباً 8 سے 10 ماہ کی ایک مسلسل محنت ہے اور آخرکار جو ہے ہم اس مینوفیکچرنگ سورس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی، ہمیں وہ لوکیشن جو ہے وہ کنفرم ہوئی، ہماری ڈرگ کنٹرول کی ٹیم جو ہے وہاں پہ روانہ ہوئی اور ہم نے اس گھر کو لوکیٹ کیا، اور وہاں سے موقع پہ ہم نے ایک بھاری مقدار میں جو ہے وہ جعلی ادویات جو کہ مینوفیکچر کی جا رہی تھی، گھر کا اوپر والا پورشن تھا، نیچے رہائش اور اوپر جو ہے یہ ادویات جو ہے تیار کی جا رہی تھی۔ وہاں سے ہم نے موقع پہ ریڈ کیا اور 2 ملزمان جو ہے وہاں پہ گرفتار بھی ہوئے۔ یہ بیسیکلی جو ہے یہ ان رجسٹرڈ ادویات جو ہیں تیار کرتے تھے اور یہ نشہ کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ وہاں سے ہمیں 2 بڑی مشینیں برآمد ہوئی ہیں جن کے ذریعے انجیکشنز کو فل کیا جاتا تھا، ان کو پیک کیا جاتا تھا، اور یہ مختلف ادویات جو مارکیٹ سے خرید کے ان کا ایک کمبینیشن تیار کرتے تھے۔ مثلا اس میں جو ہے یہ جینٹامائسین انجیکشن استعمال کرتے تھے، بی کمپلیکس وائل کو استعمال کیا جاتا تھا، اور کچھ نشہ آور ادویات جیسے بپری نارفین وغیرہ ان کا ایک مکسچر تیار کر کے، اسی طرح ایک الرجی کی ہے کلورفینیرامین، اس کے برانڈز کو اکٹھا کر کے ان کو مکس کر کے ایمپیولز تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کیے جاتے تھے۔ یہ وہ بیسک سورس تھا جو شہر میں جعلی اور نشہ آور ادویات کی تیاری میں اور پھر اس کو آگے سپلائی میں اور فروخت میں ملوث تھا۔ تو ہم ایک انتھک محنت کے بعد جو ہے ہماری جو ڈرگ کنٹرول کی ٹیم ہے اس کو جو ہے پکڑنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یہ جو ایریا ہے ماڈل سٹی کینال روڈ فیصل آباد، یہ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر مدینہ ٹاؤن کی جورسڈکشن ہے، اور وہاں پہ جو ہمارے ڈرگ انسپیکٹر تعینات ہیں وہ محمد محسن اصغر صاحب ہیں، اور ان میں ملزمان کو پکڑنے میں جو بنیادی رول ادا کیا اور جس پہ اس پر کمپلیٹ ورک اپ کیا وہ چودھری شہباز فاروق صاحب ہیں، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر ہیں ہمارے شہر میں۔ اقبال ٹاؤن میں ڈرگ انسپیکٹر تعینات ہیں، انہوں نے اس کی ساری انفارمیشن اکٹھی کی اور اس پریمیسز کو لوکیٹ کیا، اور آخرکار جو ہے تقریباً رات کے 2:30 یا 3 بجے کا ٹائم تھا جب ہم نے ان کو موقع سے گرفتار کر لیا، اور وہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی تھی۔ وہاں پہ ہمیں مختلف مشینیں برآمد ہوئیں، خام مال برآمد ہوا، خالی ایمپیول جو فیل ہونے تھے، فنشڈ گوڈز ایمپیولز کی ایک بہت بڑی مقدار جو تیار تھی اور فروخت کے لیے پیش کی جانی تھی وہ ہمیں ملی ہے۔ اس طرح وہاں پہ لیبلز ملے ہیں، کارٹنز ملے ہیں، کلرز ملے ہیں، اور مختلف پیکنگ مٹیریل جو ہیں وہ ہمیں موقع سے برآمد ہوئے ہیں، اور ملزمان کو موقع سے گرفتار کر کے اس وقت جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، اور ان کا جو کیس جو ہے وہ ڈرگ کورٹ فیصل آباد میں زیر سماعت ہے۔ میں اس سلسلے میں ہماری جو ڈسٹرکٹ ڈرگ کنٹرول کی ٹیم ہے ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محسن اصغر صاحب جو ہیں ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر ہیں، انہوں نے اس ساری کارروائی کو ٹیک اپ کیا، اور چودھری شہباز فاروق صاحب نے اس کی نشاندہی کی، اس پہ خفیہ ریکی کی، کئی ماہ کی محنت اس میں جو ہے انوالو ہے، اور موقع پر جو ہے میں خود وہ ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا ایز اے ڈرگ کنٹرولر، اور چودھری شہباز فاروق صاحب تھے ہمارے پاس، ہمارے ایریا ڈرگ انسپیکٹر محسن اصغر صاحب جو ہے انہوں نے ساری کارروائی کی۔ اسی طرح جڑن والا میں ہمارے تعینات ہیں ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر ڈاکٹر محمد ذیشان علی صاحب، اور تاندیا والا میں ڈرگ انسپیکٹر ہیں ہارون ارشد صاحب، ڈاکٹر ہارون ارشد صاحب، تو وہ موقع پہ موجود تھے، اس ساری کارروائی کو اکٹھا کیا گیا۔ تو ہم نے اب جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس کی مزید تفتیش جو ہے وہ جاری ہے، اور کیس جو ہے وہ ڈرگ کورٹ فیصل آباد میں زیر سماعت۔ ہم نے جو بھی موقع سے ادویات برآمد کی ہیں اور مشینری برآمد کی ہیں وہ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہے،
اور ان کو کیس پراپرٹی کا حصہ بنا لیا گیا ہے، اور جب عدالت چاہے گی ان کو وہاں پہ ثبوت کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ اور میں یہاں پہ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہم نے ادویات، جو تیار مال اور خام مال اور مشینری برآمد کی ہے، اس کی جو ہم نے مالیت کا تخمینہ لگایا ہے وہ کم سے کم 10 ملین یعنی 1 کروڑ روپیہ ہے۔ مطلب وہ جو صرف جو 2 مشینز ہیں ان کی مالیت بھی خالی جو ہے وہ 30 لاکھ سے اوپر ہے۔ اور اس موقع پہ میں جو ہمارے شہر فیصل آباد کی عوام ہے اور وہ دوسرے لوگ جو اس میں ملوث ہیں، پہلے تو میں عوام سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو اس قسم کی نشاندہی ہو یا ہمارے میڈیا پرسنز کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں فوری طور پہ اطلاع دیں۔ اور وہ لوگ جو اس ادویات کی تیاری میں اور فروخت میں ملوث ہیں اور ہمارے شہریوں کی جان و مال کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں، ان کی صحت کے لیے نقصان ثابت ہو رہا ہے، تو ان کے لیے ہرگز کسی قسم کی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کیس کو بھی بڑی سختی سے ٹیک اپ کیا گیا اور اس میں کسی قسم کی قانونی لچک نہیں رکھی جائے گی کہ ملزمان بچ سکیں، کیونکہ ابھی ہم اس کو مزید انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا نیٹ ورک بہت مضبوط تھا۔ یہ صرف فیصل آباد شہر میں جو ہے سپلائی نہیں دیتے تھے، بلکہ جو ہمارے فیصل آباد کے ارد گرد کے شہر ہیں وہاں پہ بھی سپلائی جاتی تھی، اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کراچی میں یا لاہور میں یا دیگر شہروں میں بھی سپلائی جاتی تھی۔ لیکن الٹیمیٹلی ہمیں اس چیز کی خوشی ہے کہ ہم نے ایک سب سے بڑے نیٹ ورک کو پکڑ لیا ہے جو شہر میں یا دوسرے شہروں میں یا ملک کے دیگر حصوں میں اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث تھا۔ ہم ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس کارروائی کو جاری رکھا جائے گا، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں، ورنہ ان کے خلاف سخت سے سخت قانون کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیں ساتھ بہت بڑا تعاون رہا، ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے ڈاکٹر عمران حامد شیخ صاحب، اور پولیس کی طرف سے متعلقہ تھانہ مدینہ ٹاؤن، ان کی طرف سے پولیس کی ہمیں بڑا تعاون حاصل رہا اور ہم ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے۔ اور سیکٹری ہیلتھ صاحب کا یہ ویژن ہے ڈاکٹر ارشاد صاحب کا کہ ان کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے۔ چیف ڈرگ کنٹرولر جناب اظہر جمال سلیمی صاحب کے نوٹس میں اس کارروائی سے پہلے سارا ان کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی کہ یہ کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور انہوں نے اس معاملے میں فل سپورٹ کیا، اور جو ہو سکا صوبائی سطح پہ یا ڈسٹرکٹ سطح پہ انہیں تمام اداروں کو انگیج کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب اداروں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ جی، پچھلے چند دنوں سے یہ شکایت موصول ہو رہی ہیں کہ ادویات کی شارٹیج ہے، اور کچھ میڈیا پرسنز کی طرف سے اور عوامی سطح پہ بھی یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ ادویات بلیک ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک سب سے جو عام دوائی ہے وہ بخار کی دوائی ہے، پیراسیٹامول ہے، جس میں ایک اسپیسیفک برانڈ ہے جو کہ اویلیبل نہیں ہے، یا اگر کہیں پہ اویلیبل ہے تو اس کی قیمت کئی گنا زیادہ وصول کی جا رہی ہے۔ اس قسم کی جو شکایات ہیں، پہلے تو میں یاد کرتا چلوں کہ عوام کو اگر وہ اسپیسیفک برانڈ نہیں مل رہا، ان کے کچھ پالیسی ایشوز ہیں جو کہ شاید آنے والے چند دنوں میں حل ہو جائیں گے، لیکن پیراسیٹامول کے آلٹرنیٹیو برانڈ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اب جیسے ڈینگی کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے، اور بخار میں چونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، عام پین کلر بھی ہے، تو آپ کو فارمیسی پہ شہر میں پیراسیٹامول فریلی اویلیبل ہے۔ ہاں، کسی برانڈ کا ایشو ہو سکتا ہے اس کے پالیسی میٹرز کی وجہ سے، لیکن پیراسیٹامول عوام کے لیے دستیاب ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور کچھ ادویات ہیں جیسے کوئی مرغی کی دوائی ہے، یا کوئی اسپیسیفک اینٹی بایوٹک ہے، یا کوئی کینسر کی میڈیسنز ہیں، اس میں بھی کچھ ہمیں شکایات ایسی ملی ہیں کہ وہ دستیاب نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں وہ پالیسی میٹرز انوالو ہیں، لیکن آلٹرنیٹ برانڈ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس میں ہم روزانہ کی بنیاد پہ جو ہمارے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، جو یہ بخار والی ادویات کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں یا مرغی کے یا دوسری اینٹی بایوٹکس کے، ان کا روزانہ کی بنیاد پہ ان سے سٹاک کا ڈیٹا لیا جاتا ہے، اور وہ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ آتی ہے کہ کتنی ادویات کا سٹاک موجود تھا، کتنی فروخت ہوئی، اور کس کس کو جو ہے وہ فروخت کی گئی، تو ان کا آڈٹ کیا جاتا ہے۔ اب کچھ ادویات واقعی ایسی ہیں جو مینوفیکچررز کی طرف سے نہیں بنائی جا رہی، اور اس وجہ سے وہ اسپیسیفک برانڈ دستیاب نہیں ہے۔ اس لیے عوام کو اگر کسی قسم کی دشواری کا سامنا ہو تو وہ محکمہ صحت سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اگر ان کو اسپیسیفک برانڈ اویلیبل نہیں ہے تو ان کو ایک آلٹرنیٹیو برانڈ جو ہے وہ دستیاب انشاءاللہ کر کے دیں گے، جو کہ رجسٹرڈ مینوفیکچرر کی رجسٹرڈ دوائی ہوگی، اور اس کی ایفیکیسی بھی تقریباً اس کے برابر ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کمی کو بھی ہم پورا کر دیں گے، اور کر رہے ہیں۔ تو جو بھی شہری یا مریض ہمارے تک پہنچتا ہے، ہم اس کی شکایت کو دور کرتے ہیں، اور ہورڈنگ جو کر رہے ہیں، مطلب ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا زائد قیمت پہ فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔